عورت کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ آلات کی تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنے اولاد کا باپ بھی۔ عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ عورت ہارتی نہیں ہے، اگر اسے کوئی ہرانا بھی چاہے تو وہ ہار کر بھی جیت جاتی ہے۔ اگر اس کا محافظ شخص اسے منہ موڑ لے، وہ اسی کے احساسات کسی اور کے نام واقف کر دے، اس کا وقت کسی اور کو دینے لگ جائے، تو بھی عورت ہارتی نہیں ہے۔ بس اتنا سہے کہ عورت رونا جانتی ہے اور وہ خوب روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ اپنے اندر کی معصوم سے لڑکی کا گلا دبا دیتی ہے۔ بس وہ ڈرتی ہے کہ اس کی معصوم سے لڑکی کا گلا دبانے سے تسکیوں کی آواز باہر کے لوگوں کو سنائی نہ دے۔ وہ اپنے راز کو راز رکھنے کے لیے آنسو بہاتی ہے۔ اتنے آنسو کہ وہ اپنے اندر بنے قبرستان میں اس لڑکی کو اکیلی ہی دفناتی ہے۔ چھوڑنے والا مرد سمجھتا ہے کہ عورت اس کا کیا بگاڑ لے گی، لیکن وہ نہیں جانتا کہ عورت مرد سے بے نام سے جیتنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ اس کے سامنے ہار کر اپنے اندر کی معصوم سے لڑکی کو قتل کر کے دل کے قبرستان میں دفنا کر جیت جاتی ہے۔ عورت مرد سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ اس محبت کی مکمل حقدار بن جاتی ہے، اور مرد اس عورت کو چھوڑ کر محبت کرنا ہمیشہ کے لیے بھول جاتا ہے۔ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے جو اسے اتنا تنگ کرتی ہے کہ وہ دکھی ہو کر اپنے کام میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ کامیابی خود اس کی قدم چومتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی ایک عورت کے ہاتھ ہوتا ہے، لیکن میری ماننا ہے کہ اس عورت کے پیچھے بھی مرد کا اعتماد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرد کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتی ہے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ عورت پاؤں کی جوتی نہیں بلکہ اس کی ساتھی ہے، ہمدرد ہے، محبت ہے، غرور ہے، وفا ہے، مرد کی دنیا ہے۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔